بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیر دی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ جماعت جید علماء کرام اور خطبہ اعظام تو با مقصد گفتگو سماعت فرما چکے ہو مختصر جن وقت چند معروضات اور چند گزارشات بے توفیق من اللہ تساں احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا دعا ہے اللہ تعالیٰ توڑا ساڑا مل بہنا سننا سناونا اور دوستان دا پروگرام اور بزم سجاونا محنت کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ دے اندر قبول منظور فرما کے اساں ساریاں واسطے ذریعہ نجات بناوے صحابہ کرام دے خوبیاں دے وچوں بڑی ایک عظیم خوبی ہے کہ وہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی دی جنت دی طلب اور تڑپ رکھ دے ہن پکے نمازیاں یہ بھی انہاں دی عظیم خوبی ہے با اخلاق ہن ملن سار ہن نرم مزاج ہن یہ انہاں دی بڑی عظیم خوبی ہے کافراں واسطے سختن اپنے واسطے نرمن یہ بھی انہاں دی خوبی ہے جیڑی بات کتاب قرآن مجید دی یا سنت نبی علیہ السلام دے فرمان دی بات آویا عمل کرنے چ ذرہ برابر بھی دیر اور تاخیر نہ کرنے ہیں اے انہاں دی خوبی ہے صبر برداشت تحمل مزاجی انہاں دا وطیرہ ہا اللہ تبارک و تعالی دی توحید انہاں دے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے متبع سنت درگزر کر دیونا معاف کر دیونا دا مزاج رکھ دے ہیں انہاں دیاں بڑیاں خوبیاں انہاں دا ایمان بھی بے مثال آئی اور انہاں دی زندگی دا ہر عمل بھی بے مثال آئی لیکن مختصر جن وقت آج دے ہی پروگرام دے اختتام تے میں ناچیز لمبا چوڑا سفر کر کے اللہ دی توفیق نال جو حاضر ہویاں
صحابہ کرام دے اوصاف حمیدہ دے وچوں اور انہاں دے عظیم و شان خوبیاں دے وچوں ایک خوبی انہاں دا ایک وتیرہ، انہاں دا ایک مزاج، انہاں دی ایک سوچ، انہاں دی ایک فکر تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا وہ اے ہے کہ او ایمان قبول کرن تو بعد انہاں دا ایک کوئی ٹارگٹ ہا اور ایک کوئی ہدف ہا کہ اللہ تبارک و تعالی ساکوں اپنی جنت نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی دے نعمتاں دے وچوں قیمتی ترین نعمت اللہ دی جنت۔ میں تساں احباب تو گزارش کرے ساں کہ تھوڑا سستی چھوڑ کے انہماک نال سنجیدگی نال تشریف رکھو، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، پروگرام دی جڑی کامیابی ہوندی ہے نا وہ پروگرام دے اختتام تے منحصر ہوندی ہے۔ اگر کہیں محفل کہیں پروگرام دا اختتام خوبصورت ہو وجے تو سمجھو پروگرام خوبصورت ہے، اینڈ ضرور ہے، لیکن تساں احباب نے انتہائی سنجیدگی نال تشریف رکھنا۔ یہ جڑے احباب میں تتر بتر تھے بیٹھن نا ہی میں انہاں کنے گزارش ہے ذرا قریب قریب، اے سنت ہے، نبی علیہ السلام دی تعلیم ہے کہ قریب قریب ہو کے بیٹھے کرو۔ کوئی کتھاں بیٹھے کوئی کتھاں، بد نظمی ہے نا جڑی او نہیں محسوس ہونی چاہیے، کیونکہ کیمرے لگے ہوئے تھوڑا پروگرام ریکارڈ ہوندا پیا، اور تو پتہ ہے جڑے لوگ غیر مسلک دے لوگ ہیں او ریکارڈنگ دے ذریعے تھوڑے سارے نظم دو لوگے دو، بڑا غور کر کے دے دو کہ انہاں لوگاں وچ علماء دا، مساجد دا، واز دا، دین دا ادب کتنا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہی واسطے میری مؤدبانہ گزارش ہے کوئی چہل پہل جڑی ہے نقل و حرکت ایکو کلوز کر دیتا بنے، انتہائی توجہ نال اور سنجیدگی نال اگر تشریف رکھو این نیت نال کہ اساں کتاب و سنت کو سن دے پیں، اور نبی علیہ السلام دا فرمان ہے جڑا میں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث کو سنے اللہ سونا ہوں دے چہرے کو تر و تازہ کر دے دے، نظر اللہ امرأن سمع مقالتی، جڑے بھائی کو بات سمجھ نہ پئی اندی ہوئے نا او بے شک اٹھی کے ون سکتے ہو، کوئی اجازت ہے تاکہ وہ اپنی نیندر کرے آرام کرے، لیکن اگر کہیں ساتھی کو سمجھ آوے وہ ضرور سمجھن دی کوشش کرے۔ میں بھی کوشش کرے ساں کہ بات سمجھا سکا، لیکن تاڑی جڑی ہے تالی اُنو ہاتھ نال وجدی ہے، کچھ تواری توجہ چاہیدی ہو سی تے کچھ میری کوشش ہو سی تے نال اللہ دی رحمت شامل حال ہو سی تے انشاءاللہ گفتگو سمجھ بھی آسی تے ایمان وچ اضافہ دا سبب بھی بن سی۔ سب تو وڈی جڑی قیمتی دولت ہے وہ اللہ دی جنت، اور کامیابی دا ذریعہ بھی جنت دا داخلہ ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جہنم تو جڑا نجات پا گئے، رب دی جنت جڑا اپنے آپ کو داخل کرا گئے، اصل جو کیا ہے کامیاب ہے۔ اصل جڑی کامیابی او جنت ہے۔ صحابہ کرام دی اکثر جڑا نا گزارش ہوندی آئی، تمنا ہوندی آئی، سوال ہوندا ہا جب نبی علیہ السلام دے کٹھے باندھے ہیں، بعض روایات اس تو کوئی الفاظ مل سن دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ دے پیغمبر اے دسو ایسا عمل دسو کہ ایسا عمل کروں تے اللہ سونا سا کو جنت داخل کر دے۔ یا بعض دفعہ صحابہ کرام دا سوال ہوندا من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیڑے کام وچ، یعنی یہ صحابہ کرام دا وتیرہ ہے، یہ انہاں دا مزاج ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگر جنت دے اندر کوئی سوئی جتنا جگہ، سوئی دی کتنا مقدار ہوندی ہے اور سوئی کتنا جگہ گھندی ہے، سوئی جتنا جگہ، اگر کہیں بندے کو رب دی جنت نصیب ہو وجے تے 7 آسمان اور 7 زمینہ اور انہاں 14 طبق دے وچ جو کچھ بھی ہے وہ سارا مل کے بھی سوئی جتنا برابر دے پلاٹ دا اور این جگہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنت بڑی قیمتی دولت، صحابہ کرام شہید ہوئے جنت دی وجہ تو، اگر انہوں نے صبر اختیار کیتا ہاتا جنت دی وجہ تو،
انہوں نے ہجرت کی تھی وہ بھی جنت دی وجہ ہی، اور اگر انہوں نے معاف کر دیتا ہا، درگزر کر دیتا ہا اپنے مخالفین کو، تے والی وجہ اور تمنا اور ٹارگٹ اور ہدف جڑا ہو جنت ہے۔ اگر وہ سخیاں خرچ کرنے ہیں تے خرچ کرن دی وجہ بھی جنت دا داخلہ آئی، اگر وہ تہجد گزار ہن گرمی سردی دی پرواہ نہ کرنے ہیں تے تہجد دے اہتمام دی وجہ ہی جنت دا داخلہ آئی، اگر وہ ملنسار اور با اخلاق ہیں تے با اخلاق ہون دی وجہ بھی اللہ دے جنت دا حصول ہے، اگر وہ ماں باپ دے خدمت گزار ہیں تے مقصد صرف جنت دا حصول ہے، اگر وہ مساجد نال مدارس نال محبت کرنے ہیں تے وجہ ہکا ہی آئی کہ اللہ جنت نصیب کرے، اور اگر وہ جناب رسول عربی نبی مکرم رسول معظم ختم نبوت دے تاجدار جناب محمد کریم علیہ السلام نال محبت و عقیدت کرنے ہیں اور آپ دی اتباع کرنا منو ان تسلیم کرنے ہیں آپ دے ہر فرمان کو تے ٹارگٹ ای ہوئی ہا کہ کہیں نہ کہیں طریقے رب سب کو جنت نصیب کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جنت دا بڑا شوق دیوائی، جنت دی بڑی تڑپ دیوائی ہے، جنت دا ذوق دیوائی۔ میں وہ چند باتاں صحابہ کرام دے حالات و واقعات اور اللہ دے جنت دی تڑپ اور تمنا دیاں باتاں تو آدھے سامنے رکھنا چاہنا، اور اساں اپنے اندر یہ تھوڑا جیاں جھانک کے دیکھوں کہ سارے دل وچ ٹارگٹ کیا ہے، سارا جڑا ہدف ہے وہ کیا ہے، ساری جڑی تمنا اور تڑپ ہے وہ کیا ہے، اور صحابہ کرام دی جڑی تڑپ ہے تمنا وہ کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ تڑپ ہے تمنا آئی کیڑی چیز دی؟ اللہ دی جنت دی، اور سادے اندر بھی ہے، اور اللہ تعالی نے سب کو قرآن مجید چے بات سمجھائی ہے کہ تسا اللہ تعالی دی جنت دی طرف بھاج کے آؤ، نماز دی طرف بھاج کے دوڑ کے آمن منع ہے، باقی معاملات دی طرف اے ضرور ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی دے کمے چ تساں مقابلہ کرو، ایک دوجے کنے اگو آؤ، لیکن جڑے ویلے واری آئی ہے نا جنت دی ول فرمایا گئے کہ کیا کرو تساں سارے ہو دوڑ کے آؤ اللہ تعالی دی جنت دی طرف بھاج کے آؤ، ہر وہ کام کرو جڑا کم تو کو جنت دی طرف گھن ونجے تو ول تواڈی اصل کامیابی ہے۔ صحابہ کرام وچ اتنا معاملات ہانوں دی وجہ کیا آئی کہ او جنت دا پس منظر، جنت دا تعارف، جنت دا نقشہ انہاں دے ذہن وچ تاں کر کے صحابہ کرام دیا مثالاں اللہ نے قرآن مجید وچ لکھن اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث وچ لکھن۔ پہلی دلیل میرا دعویٰ امید ہے تو کو سمجھ آ گیا اس کہ صحابہ کرام دے خوبیاں دے وچوں ایک خوبی اے بھی ہے کہ وہ اللہ دی جنت دی تڑپ رکھ دے، اللہ دی جنت دی تمنا رکھ دے۔ ہن ایندے اوتے تھوڑا جہاں دعوے دے اوتے دلیل سنو، چند باتاں دلائل دی روشنی وچ تے میں انشاءاللہ تواڈے کے اجازت چاہساں، تساں تھکے ہوئے ہو، زیادہ دیر میں تساں احباب کو مصروف نہیں رکھنا چاہتا، لیکن بات تھوڑی ہوئے تے سمجھے چ آ ونجے تے انشاءاللہ اوندا بڑا فائدہ تھی سی۔ ہن پہلی دلیل تے غور کرو، صحیح البخاری وچ نبی کریم علیہ السلام دی یہ حدیث موجود ہے، جڑے ویلے جنگ بدر تھیون لگی آئی، رمضان المبارک دا مہینہ، ذرا غور فرمے سو، رمضان المبارک دا مہینہ، صحابہ کرام روزے دی حالت وچ 17 18 19 میل دا فاصلہ، اے مدینہ شریف تو بدر دا کنواں، بدر دا میدان، صحابہ کرام اتھا تشریف فرما، گرمی دی شدت، عجیب ریگستانی علاقے، کافر نال مقابلہ آرائی، میدان مقتل سجن لائے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو لڑائی واسطے شوق دیوائے، قتال واسطے شوق دیوائے، لیکن غور کرو علماء تشریف فرما، اور تساں جیڑی مسند تو جیڑی سٹیج تو گفتگو سن دے پہو، یہ سٹیج بڑی ذمہ دار سٹیج ہے، مشایخ دی سٹیج ہے، اے علماء حق دی سٹیج ہے، انشاءاللہ کوئی پیدل بات سنی سنائی اور کچی جڑی بات ہے وہ انشاءاللہ کہنا ہو سو، بات جڑی ہے اصل تو وہ ہے جڑی سمجھ آولی۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو شوق نہیں ویندے پائے، آپ نے ہی نہیں فرمایا تلواراں چاہو تے لڑائی واسطے نکلو میدان بدر سجاؤ، آپ نے ہی نہیں فرمایا تیر کمان چلاؤ تے چل کے کافریں کو ون کے نیست و نابود کر دو، تیر دے ذریعے تیار نہیں کیتا گیا، تلوار دے ذریعے تیار نہیں کیتا گیا،
نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیار فرمائے جنگ بدر تے لڑائی واسطے قتال واسطے جہاد واسطے تیاری دا انداز کیا آئی جناب رسول کریم علیہ السلام دے فرمان تے غور کرو آپ دے لفظیں تے غور کرو آپ نے کیڑے طریقے تے تیار فرمائے جہاد دی تیاری دا ذریعہ کتنا خوبصورت ہے لڑائی تے قتال دا سبب کتنا خوبصورت ہے صحابہ چ جرت پیدا کرن دا طریقہ کار کتنا خوبصورت ہے امام کائنات نے فرمایا میرے صحابہ جی اللہ دے نبی فرمایا قومو الى جنت ارضها كارض السماوات والارض امام کائنات نے فرمایا صحابہ اٹھو تے تیاری کرو نیت کرو تے ارادہ کرو کیڑی شے دا اللہ دی ایسی جنت دا جڑی جنت دی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے حالانکہ لڑائی دا معاملہ ہے میدان مقتل دا معاملہ ہے جہاد دا میدان ہے اتھا تلوار بازی دا معاملہ ہے اتھا تیر چلاون دا مسئلہ ہے لڑن تے مرن دا اتھا معاملہ اتھا جنگ دی گال ہے آپ فرما سکتے ہیں اٹھو تلوار چلاون واسطے آپ فرما سکتے ہیں اٹھو تیر چلاون واسطے لیکن تیر چلاون دا ذوق دیوایا گئے تے اللہ دی جنت دے ذریعے دیوایا گئے تلوار چلاون دا شوق دیوایا گئے تے اللہ دی جنت دے ذریعے دیوایا گئے صحابہ چ ہمت دا جذبہ دیوایا گئے اللہ دی جنت دے ذریعے دیوایا گئے صحابہ چ جرت پیدا کیتی گئی ہے اللہ دی جنت دے ذریعے کیتی گئی ہے تساں کہیں کو تہجد گزار بناون چاہندے ہو جنت دا تعارف کراونا پوسی جنت دی اہمیت دسنی پوسی تساں کہیں کو پکا نمازی بناون چاہندے ہو اللہ دی جنت دا تعارف کراونا پوسی تساں کہیں بندے تے صبر تے تحمل پیدا کرنا چاہندے ہو اللہ دی جنت دا تعارف کرنا پوسی اگر تساں کہیں کو تلاوت قرآن دا شوق نواون چاہندے ہو اللہ دی جنت دا سبب بننا پوسی امام کائنات تیار پہ کرن قومو الہ جنت ارضها كارض السماوات والارض جڑے ویلے امام کائنات نے رغبت روائی ہے صحابہ کرام دے وچ صحابی رسول جنہاں دا نامی اسم گرامی جناب حضرت سیدنا عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ انہاں دے ہاتھ دے اندر کھجی دا گوشہ آئی کھجور دا گوشہ آئی جڑا گوشہ کھجوریں کے تے پنڈوں کے تے ڈوڑیاں کے بھریا ہویا آئی خوشے کے کھجور تو دانے چون چون کے کھندے کھڑے ہیں تے کھجور تو درخت بھی ٹیک لگے کھڑے ہیں امام کائنات شوق بیٹھے بھی میں نے میرے یاروں اللہ دی جنت حاصل کرنے واسطے میدان حاضر ہے تساں اللہ دی جنت حاصل کرنی ہے ارادہ کرو اللہ دی جنت حضرت سیدنا عمیر آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر میری یہ گزارش ہے آپ نے فرمایا کیڑی بات ہے ادے اللہ دے نبی اگر میں ہونے کھجی دا گوشہ سوٹ دیواں تے دوڑ پواں میدان بدر جا تے ون کے لڑ جائیں شہید ہو ونجاں اگر میرا خون نکل ونجے اگر میری جان چلی ونجے اللہ دے نبی ذرا میں کو دسو ول میرا مقام کتھا ہو سی میں ہو سان کیڑی جگہ تے امام کائنات نے فرمایا میں ضمانت دینا عمیر اگر تو تلوار چا کے لڑ جائیں شہید ہو گئی ہو میں ضمانت دینا اللہ پاک تے کو جنت نصیب کرنے سی تے حضرت عمیر بن حمام انہاں دے دل خیال ہے ایک ارادہ ہے کتنے خیال ہے ایک کھجی دا گوشہ ختم کرو وال میدان مقتل جیسا لیکن جڑے ویلے اللہ دی جنت دی بات آئی ہے رب دی جنت دی ضمانت دی بات آئی ہے اپنے آپ کو مخاطب کر کے آدن عمیر جنت دا گوشہ کھندے ہو سکے اللہ دی جنت دے داخلے چتے رو ونجے
ایویں گوشہ تلے سٹ دیتے نے تلوار چل لہرائی نے دوڑ پہ دوڑ جے میدان مقتل جا گئے تلوار چلیں دے ودے اپنے بال بچے تے فیملی یاد رکھنا کیونکہ دماغ اللہ دی جنت دی ضمانت ہے اپنی زندگی پیاری کہنا ہے اپنی جان پیاری کہنا ہے کیونکہ دماغ اللہ دی جنت دا تصور لڑجیں حضرت عمر شہید ہو گئے عمر حج تے گئے سو میدان بدر چ تساں گئے سو اج بھی اتھا شہید ہون والے صحابہ دے نام لکھے اتھا حضرت عمر بن حمام دا بھی نام درج شہید ہو گئے جنگ بدر جڑے ویلے ختم ہوئی امام کائنات شہداء دا جیسا چیندے ودے بدر دے میدان دا چکر لیندے ودے جڑے ویلے عمر بن حمام دی لاش تے آئے امام کائنات مخاطب کر کے فرمائے اے صحابہ میں دیتا پیاں اللہ پاک نے عمر کو جنت کھجوراں کھوایا ہوئے ہی واسطے اللہ فرمائے دے وسارے الہ مغفرت من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اللہ پاک نے فرمایا ایسی جنت کی طرف دوڑ کے آؤ جری جنت کی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے اللہ دے جڑے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دے جلسے سننا ہے جتنا صحابہ نمازی ہیں اتنا جنت کی تمنا بھی رکھ دے جتنا صحابہ در گزر کریں اتنا جنت دی تمنا رکھ دے صحابہ دی جہاد دے پیچھو راز اللہ دی جنت دی تمنا صحابہ دے ایمان دے پیچھو جڑا راز او اللہ دی جنت دی تمنا صحابہ دی اتباع دے پیچھو جڑا راز او اللہ دی جنت دی تمنا اللہ فرمائے دے تساں بھی اپنا ایمان میں بناؤ جویں نبی دے یاراں دا ایمان ایویں سوچ بنا جویں نبی دے یاراں دی آئی ایویں کردار بنا جویں نبی پاک دے صحابہ دا کردار اللہ دے صحابہ جنت دی تمنا رکھ دے اگر تساں بھی جنت دی طرف رکھو میں اللہ دنیا آخرت دیاں بھلایاں نصیب کر دے بابا جی بہ جاؤ صبح ناشتہ تسی بچیاں کولو اشاریاں نال منگنا ہے تھوڑا گلا بہ جانا ہے تسی کہنا ہے ناشتہ لے آؤ تے بچیاں ساریاں نے کہنا ہے انشاءاللہ نہ جاویں کدی جلسے تے بابا بڑا پیار ہے تھوڑا لیکن نعرے نورے والا مزاج میرا کوئی نہیں ٹھیک ہے نا جی تسی جی میں پہلے میری گفتگو سنجیدگی نال سن رہے سو نا سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ دی بھی لوڑ نہیں تواڈی مسکراہٹ دی لوڑ ہے گفتگو سن دے واری تواڈی محبت دی لوڑ ہے بس سمجھ آگئی جیڑا جتھے بیٹھا ہے سارے آلے پاسے میری توجہ ہے پتہ ہے کہ کیڑا نیند کر رہا ہے کیڑا کی چکر ہے اصل تواڈی مہمان نوازی کسے مہمان دی توجہ نال گفتگو سنن ہے سمجھ آئی کہ نہیں بس کیڑی شاید دی تمنا ہونی چاہیے اللہ دی قسم ہے جڑے بندے دی تمنا رب دی جنت ہے کتنی بڑی عظیم تمنا ہے یہ پہلی دلیل ہے صحابہ کرام دی تڑپ ہوندی ہے کہ اللہ کیا دے وے سریکی سمجھ آ رہی آئے یا نہ آئے میں تو سریکی اچھی گفتگو کرنی ہے کی خیال ہے جب پنجابی شروع ہو جاواں تو پھر استادہ نے کہنا ہے تینوں جو اتنی دوروں بلایا سی کی خیال ہے ماشاءاللہ پہلے تسی او با مقصد علم سن چکے ہو گفتگو بس مختصر جی گل ہے نیند تو نہیں آ رہی نا انشاءاللہ کیڑی شاید تمنا ہونی چاہیے جے کوئی گل پوچھ لواں تو ضرور جواب دیا جے ورنہ چوپی چلیے ٹھیک ہے نا جی کیڑی شاید تمنا ہونی چاہیے جنتی بس اگلی گل سنیا جے نبی کریم اے جڑی میں حدیث سنے سنائیے صحیح مسلم اگلی حدیث سن ذرا اے ہن جڑی سنان لگا اے ابن ماجہ اور مسند احمد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس دے اندر اے جی میں تواڈی مجلس لگی ہوئی ہے اے میں گلاں پھر ساریاں سناں گا انشاءاللہ
کسی نو کھڑا کر کے سنا گا پھر انشاءاللہ دعا کراواں گا، انج نہیں انعام دیاں گا جنوں یاد ہون گے۔ کئی لوگ نے جڑے تقریراں سن سن کے جمعے پڑھان دے قابل ہوئے ہوئے نے، پتہ ہے تانوں یہ ذہن دی گل ہوندی ہے نا، یہ بس ہون تانوں میں کسی نو بھی کھڑا کر سکدا، حاضر ذہن ہو کے بوو، جے ذہن تسلیم نہیں کردا تے ٹائم نال ہی چلے جاؤ، ورنہ میں سنا گا پہلی دلیل کیڑی دیتی ہے، میں دوسری کیڑی دیتی ہے، تیسری کیڑی دیتی ہے، اے سنا گا کسی طلباء بھی بیٹھے نے تے خاص کر جڑے سیکورٹی والے نے نا، انہاں نو کھڑا کر سکنا میں زیادہ، انہاں دا خطرہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تسی ہو سکدے تسی بچ جاؤ، بہرحال اللہ تانوں برکت ہے، سارے مطلب تیار ہو کے بوو، اے انج نہ کہن جی ساڈی تے ڈیوٹی نہیں سی، اسی تے ڈیوٹی دے رہے سان، سانو کی پوچھ دے ہو، جویں استاد جی نے پوچھا سی نا کسی بچے کول سومنات کا بت کس نے توڑا، انہاں کہ استاد جی نے توڑیا سی وہ آیا نہیں ہے نا، جنہیں دسنا سی وہ آیا نہیں ہے نا جی، تے اے نہ ہوے سارے جیڑے مسجد اندر بیٹھے نے انہاں سارے نو میں کھڑا کر سکدا، اے ذہن وچ ہوے، سٹیج والے علماء بھی مستثنا نہیں، اے بھی تو انعام دیاں گا انشاءاللہ، توجہ ہے انشاءاللہ۔ کیڑی شے دی تمنا ہونی چاہیے، لو جی کیڑی شے دی تمنا، دوجی حدیث دوجی دلیل، وہ پہلی دلیل صحیح مسلم حضرت عمیر بن حمام علی جنگ بدر علی، ذہنج بہ گئی ہے کہ نہیں، پھر دہراواں گا پھر تاکہ کوئی بندہ بیچارہ ناکام نہ ہوئے، انعام لے کے ہی جاوے، ہے نا جی۔ دوسری گل، نبی کریم علیہ السلام ایک مجلس دے دوران بیٹھے ہوئے ہیں تے آپ نے فرمائے من یزمن لی واحدتا وازمن لہ الجنہ، امام کائنات نے فرمائے جیڑے جیڑے بیٹھے ہوئے ہو، جیڑے جیڑے بیٹھے ہو، تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا میں کو ایک شے دی ضمانت دے میں کو اللہ دی جنت دی ضمانت نے نا، شاید کیڑی ہے اے کوئی پتہ نہیں، بڑی عظیم گل ہے، جیڑا بندہ میں کو ایک شاید دی ضمانت نے میں کو اے ہن کوئی کنفرم نہیں بھی کیڑی شاید دی ضمانت، نبی علیہ السلام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، امام کائنات دا ایک صحابی ہے جندا نام حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان کھڑے تھی کھڑے آدن اللہ دے نبی میں ضمانت لینا، جیڑی مرضی ضمانت منگو، جیڑی شہدی منگو، میں ہر ضمانت لیوان تے تیار ہوں، لیکن بدلے جنت ملنی چاہیے کہ جڑی وڈی تمنا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ ایک شاید دی ضمانت دے سی میں کو اللہ دی جنت دی ضمانت دے سا، کیڑا بندہ ہے جیڑا میں کوئی ضمانت نے، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی میں ضمانت دینا، امام کائنات نے فرمایا ول ضمانت دے، اللہ دے نبی کیڑی شے دی، آپ نے فرمایا لا تسأل الناس شیئا، ساری زندگی جیتے زندہ رہیں لوگوں کے سوال نہ کریں، توجہ میرے وال، جے تک جیندہ رہیں لوگوں کے سوال، لوگوں کے منگی نہ، یعنی جتنی منگیں کہندے کے منگی، رحمان کے منگی، منگنا نہیں، سوال نہیں کرنا، جتنا مرضی مشکل آوے لوگاں کے سوال نہیں کرنا۔ حضرت ثوبان آدن اللہ دے نبی ضمانت دینا، میں وعدہ کرنا تو آدے نال کہ میں آج دے بعد لوگے کے سوال نہ کرے سا، اللہ دے نبی مل سی کیا، امام کائنات نے فرمائے بدلے وچ اللہ دی جنت مل سی، میں ضمانت دینا اللہ تو کوئی جنت ضرور دے سی، اکھن لگے ٹھیک ہے میں لوگوں کے سوال نہ کرے سا۔ ساتھی آدھن حضرت ثوبانی اپنی ضمانت تے اتنا پابند رہی ہے، اپنے اونٹ تے بیٹھا ہوئے اونٹ دی کوہان تے بیٹھا ہوئے
دے ہاتھی چو رسی جڑی لکڑ دے نال بدھی ہوئی ہوندی ہے جے کو کوڑا سڑن او اگر ڈھائے پویا تلے اگر ساتھی کھڑے ہونے نا انہیں ساتھی کو بھی کہنا دا کہ میں کو کوڑا چاہ دو آپ اونٹ تو تلے لے آوینا تے آ کر کے وط کوڑا چاہنا چاہ کر کے وط اٹھ دی کوہان تے باندے آنا پچھانا لے پچھ دے آنا صوبان جیڑے ساتھی تلے کھڑے انہاں دے ذمہ لالے تے کو کوڑا چاہے سن تلے لاہن دی کیا ضرورت ہے حضرت صوبان آدھیان میں کو خطرہ ہے میں کو ڈر ہے اگر میں کہیں دے ذمہ لاؤں ہو سکتے جنت علی ضمانت کے معروم ہو ونجا ہو سکتے میں جنت علی ضمانت کے معروم ہو ونجا وجنتن ارضو السماوات والارض اعدت للمتقین جنت کی خاطر اگر میں کو اونٹ کے تلے لہنا پہ گیا برداشت جنتی ضمانت کی خاطر اگر میں کو بھوکا مرنا پہ گیا برداشت اللہ دی جنتی ضمانت کی خاطر ہر قسم دا دکھ برداشت ہر قسم دی پریشانی برداشت اللہ فرمائے دے نمازیوں اللہ دی جنت والے پاسے آؤ اے حاجیوں اللہ دی جنت والے پاسے آؤ اے روزے دارو اللہ دی جنت والے پاسے آؤ اے دنیا کائنات دے لوگو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین کیڑی شے دی تمنا ہوئے کنیاں گلاں ہو گئی ہاں جی کنیاں ایک صحیح مسلم تو عمیر بن حمام علی دوسری مسند احمد ابن ماجہ تے حضرت شاباش جی ہونے پتہ چل جاندہ تیسری گل کیڑی شے دی تمنا ہوئے اونچا یہ حضرت صوبان صحابی ہن کے نہیں حضرت عمیر صحابی ہن کے نہیں گویا کہ صحابہ دی اے خوبی آئی کہ کیڑی شے دی تمنا رکھ دیا بولو جنت دی کیڑی شے دی تریجی دلیل اے جڑی ہن دلیل پڑھن لگا ہے سنن نسائی ہے سمجھ آ رہی ہے نا حوالے بھی یاد نا سنن نسائی نبی کریم علیہ السلام ایک جنگ دے دوران تے ایک دیہاتی بندہ ہے ادے اللہ دے نبی میں بھی جنگ کرنا چاہاں امام کائنات نے فرمایا تو نواں مسلمان نہیں تیری ذمہ داری ہے کہ صحابہ دے سامان دا خیال کر صحابہ دے سواریاں دا خیال کر ادے آقا حاضر جندا کلمہ پڑھی نہ ہوندے اوندا آکھن ونی نہ ہوندے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کریں دی ٹھیک ہے تورا فرمان ہے میں سامان دی حفاظت کرنا جنگ لڑیں دی رائے گئی ہے جنگ کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے آپ مال غنیمت تقسیم کریں دے بیٹھے ہیں تے تھوڑا جی مال ہمیشہ کپڑے دے اندر پاتے نے آپ نے ایک صحابی دی ذمہ داری لئی ہے کہ مال غنیمت دا حصہ اون صحابی کو دے ہو جڑا مال دی حفاظت مامور آئی جڑا سامان دی حفاظت مامور آئی جڑا سواریاں دی حفاظت مامور آئی صحابی رسول مال غنیمت دی گنڈڑی جا کے ایندے کے آکے سلام کیتے سی آ کر کے گنڈڑی پیش کیتی اس اے مال دی حفاظت مامورا تے جانور دی حفاظت دی ڈپٹی آئی آکھن لگے کیا ہے وہ آکھن لگے نے مال غنیمت ہے آکھن لگے کیا مقصد آکھن لگے اے جنگ دے وچ کافراں دا مال جڑا مسلمانیں دے قبضے جاوے وہ مال غنیمت ہوندے مجاہدین نے تقسیم کیتا ویندے تیرا جڑا حق بندا وہ امام کائنات نے تیرو بھجوا دیتے جملے سنی آدھے نبی پاک کتھن جی فلان جگہ چل میرے نال ایک گھڑی سامان دی چاہتی ہے یہ امام کائنات دی عدالت چاہ گئے بڑے قابل غور جملے امام کائنات کو مخاطب کر کے عرض گزار رہے ادے اللہ دے پاک پیغمبر کیا ہے امام کائنات نے فرمایا مال غنیمت تیرا حصہ ہے
صحابی آکھن لگے اللہ دے نبی یہ حصہ تواڈے سامنے میں رکھدا پیا میں کو مال دی ضرورت نہیں میں مال کماون واسطے مسلمان کہنا ہویا بڑا مغالطہ لیتا ویندے صحابہ مال کھاون ہیں حالانکہ قرآن تے حدیث دا مطالعہ کر صحابہ مال لوٹاون ہیں صحابہ مال کھاون کہنا ہیں اے سنن نسائی دی بات ہے امام کائنات دے سامنے عرض گزار ہے اللہ دے نبی میں مال کماون واسطے اسلام قبول نہ کیتا آپ نے فرمائے ولتے دے اسلام قبول کرن دی وجہ کیا ہے جملے تے غور کر ادے اللہ دے نبی ما علی حاضر باتوں کا مال کماون دی وجہ تو پیروی کہنا کیتی ہم میری پیروی دی وجہ یہی ولیکن اتبعتک کا میں تمہاری پیروی واسطے کیتی ہے الا اور ما الہ ہونا اپنی گردن دو اشارہ کر کے بھرے صحابہ کرام دے مجمع وچ امام کائنات دے سامنے کھڑا ہویا ہے زیادہ کھڑے اللہ دے نبی میرا مال کماون دا ارادہ کرنا میں واسطے اتباع کیتی ہے میرا ارادہ ہے ان اور ما میرا ارادہ ہے کہ میدان مقتل سجایا ہوئے جہاد دا میدان لگایا ہوئے تے میں مقابلہ ودا کرنا ہوں تے کافریں دا تیر آوے تے این جگہ دے ہوتے گردن علی جگہ تے لگے تے آر پار ہوئے تے میں شہید ہوں تے بدلے وچ رب جنت نصیب کر دے زندگی تے ہر کہیں کو پیاری ہوندی ہے تو آکو ڈھیر پیاری ہے زندگی خوشی صحابہ کہنا بھگتے ہیں تو سن ڈھیر بھگتے ہیں تجارت صحابہ کہنا کریں ہیں تو آکو ڈھیر شوق ہے تجارت مزاج بنائی ودے ہو دین نال کاروبار صحابہ کہنا کریں ہیں نیندر آرام سکون صحابہ کہنا کریں ہیں لین دین معاملات صحابہ دے کہنا ہمسائے رشتہ دار صحابہ دے کہنا خوشی غمی صحابہ دے کہنا لیکن سب تو زیادہ جڑا ہدف ہے ٹارگٹ ہے وہ اللہ دی جنت دی تمنا ہے تڑپ آئی اللہ دے نبی میں مال کماون نہیں آیا تمہاری اتباع دی وجہ آئی کہ کافر مری گردن دے اوتے تیر چلاوے اور آر پار ہوے کہ میں اللہ دی جنت وچ داخل ہو گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ گال سنو اگر سچ کھڑا آدے ایندے نال ایویں تھی سی جویں اے آدھا کھڑے تو کو سمجھ آئے جملہ جی میں اے آدھا کھڑی میں تھی سی جڑے ویلے اگلی جنگ دیواری آئی اللہ اس آبی شامل آئی لڑائی ختم تھی آپ شہداء دا جیسا چہنے ودے جڑے ویلے اس آبی دی لاشتے آئے ڈٹھنے ہوں جگہ تے تیر آر پارا جڑی جگہ تے اشارہ کر کے تمنا کی تیاس صحابہ کرام اللہ دی جنت دی طرف کرنے آنا قسمیں دے آنا زباؤں دے آنا نیتیں ہوں دی آئی آج میں کو کوئی آکے سکے بھرا کو معاف کر دے اللہ جنت ریزا آدھے جنت کہیں نٹھی ہے انتقام گھن کے راسا میں معاف نہیں کریں گا جنت دی خاطر میں نماز نہیں پڑھ دا جنت دی خاطر میں اللہ دے قرآن دی تلاوت نہیں کریں گا حالانکہ نبی پاک نے ہر عمل دے پیچھو بعد جنت دی کی تھی ہے وہ میاں بیت اللہ دا حج کرے سو بدلہ کیا ہے جنت عمرہ بن کرے سو بدلہ کیا ہے جنت نمازہ پڑھ سو بدلہ کیا ہے جنت تہجد پڑھ سو بدلہ کیا ہے جنت روزے دا خیال کرے سو بدلہ کیا ہے جنت سچ بولے سو بدلہ کیا ہے جنت ہر نیکی دا بدلہ جنت قرار دیتا گئے اللہ پاک نے بڑا سونا ٹھکانا کیونکہ جنت جراب لبھنے
جنت لگ دے تھک آئے ہوئے ہن اوکڑو جے کوئی اشارہ دے وکھی نال بھی تو پہلے اٹھی میں بعد چھٹ سا میں کو پتہ ہے نا آخر چیمیں ہی تھی دے یا میسج کیتا یا میس کال کیتی یا اشارہ دیتا اولی اولی بھی اٹھوں نہ تے مولی اٹھن نہیں دیتا چلو میں کو کیا ضرورت ہے میں ہتھوں دلائل بچا کے انسان کہیں بھی جاتے وہیں چھوڑے سا ویسے بھی تو پتہ ہے سبق ڈھیر تھی وجہ یاد نہیں رہا اگو دوڑتا پیچھو چوڑ میرے خیال ترائے گال اندرے ہیں کیا خیال ہے صحیح مسلم دی گال عمیر بن حمام علی سمجھ آئیے ابن ماجہ تے مسند احمد دی بات تے حضرت صوبان علی تے تریجی سنن نسائی علی بات صحابہ کو کیڑی شادی تمنا ہے بولو ذرا اے صحابہ دی خوبی آئی اور اللہ نے فرمایا تساں بھی کردار ہی میں بناؤ جی میں صحابہ کرام دا اگر اویں کردار چا بناؤ اویں ایمان چا بناؤ اویں مزاج چا بناؤ اللہ ہدایت دے سی اور انہاں دا سب تو بڑا مزاج ہے او اللہ دی جنت کو ٹارگٹ بنے دے پیسہ ہدف نہیں ہونا چاہیے پیسہ اللہ اوہیں دے دے سی زمین ہدف نہ ہوئے زمین اللہ اوہیں دے دے سی دنیا دی شہرت ہدف نہ ہوئے اللہ اوہیں تعارف کرا دے سی ہدف کیا ہوئے اللہ دی جنت جیڑے مسلمان مومن دا ہدف تے ٹارگٹ جنت ہوئے اللہ کو اسلام بھی نصیب کریں دے ایمان بھی نصیب کریں دے دنیا آخرت دیاں بھلایاں بھی نصیب کریں دے سب وقت تو کو سارے کو یاد ہے میں کو یقین ہے وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ سماڑے بندے ہیں گناہگار بندے ہیں بیکار بندے ہیں سارے گناہاں دو نہ دیکھ اپنی رحمت دو دیکھ کے سارے گناہ معاف فرما یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما یا اللہ بے اولادیں کو نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ مقروض لوگاں کو قرضیں تو نجات عطا فرما یا اللہ بے روزگاراں کو یا اللہ رزق فراخ نصیب فرما یا اللہ جنہیں لوگ رشتہ دار قریب دے دور دے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ ساڈے تے راضی ہوویں اللہ تے کو تیرے 99 صفاتی نامے دا واسطہ ہے ساڈے تے راضی ہوویں اللہ سا کو ہر قسم دے شر تو محفوظ فرما اللہ ایمان دی دولت نصیب فرما صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما اے اللہ سا کو منگن دا ول نہیں آندا بغیر منگے عطا فرما اللہ سا کو جہنم دی آگ تو محفوظ فرما اللہ سا کو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ سا تمنا رکھ دیں تیری جنت دے داخلے دی جن دے اندر تیرے چہرے انور دا دیدار نصیب ہو سی اللہ سا کو جنت نصیب فرما تے جہنم دی آگ تو محفوظ فرما اللہ سا کو آپس دا پیار نصیب فرما یا اللہ جنہ دوستان نے محنت کی تیے تعاون کی تے بزم سجائیے جائیں جائیں جڑے انداز دا تعاون کی تے اللہ سب دیئے محنت قبول فرما اللہ جڑے جڑے تیرے بندے تیرے گھر جو بیٹھے رہ گئے ہن ادھی رات دے گزرن دے بعد بھی بیٹھے ہوئے اللہ ساڈا بہن پسند فرما یا اللہ تیرا وعدہ ہے جڑا بندہ ہاتھ چاہے میں اندے ہاتھ خالی نہیں ولیندا اللہ سفید ریش بابیاں نے ہاتھ چاہے ہوئے چھوٹے چھوٹے معصوم بالا نے بھی ہاتھ چاہے ہوئے اللہ اللہ سارے گناہاں دو نہ دیکھ اپنی رحمت دو دے کے سارے گناہاں کو معاف فرما اللہ مہنگائی دے عذاب تو بچا اللہ فتنیاں تو بچا اللہ عقیدہ توحید نصیب فرما تے شرک تو بچا اللہ بدعت تو بچا تے سنت دی پیروی نصیب فرما اللہ جنہ بھینی دے بھرا نہیں بھرا نصیب فرما جنہ بھراواں دیاں بھینی نہیں انہاں کو بھینی نصیب فرما یا اللہ برکت نصیب فرما رزق حلال نصیب فرما اللہ دنیا آخرت دیاں بھلایاں نصیب فرما یا اللہ دکھی ازمیشن تو بچا حرمین شریفین دی حفاظت فرما مسجد اقصی دی حفاظت فرما مظلوم مسلمان دی مدد فرما ملک پاکستان دی خیر فرما اللہ علماء حق دی
دین متیم دا خادم بنا، اللہ سا کو نمازی بنا، اللہ سا کو اپنے محبوب دے پیروکاریں چ شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم۔